نو اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے نام سے کھاتا کھلوا رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار آپ کی مدد کر رہی ہے، آپ کا مقام بڑھا رہا ہے، آپ کا رتبہ بڑھا رہا ہے، لیکن آپ پڑھیے گا کسی رائٹر کو، عیسائی رائٹر ہو، یہودی رائٹر ہو، اگر وہ اچھے مانے جانے ہیں، اگر وہ گیانی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو جناب محمد رسول اللہ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا ہے، وہ دنیا کے اندر کوئی آج تک نہیں دے سکا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ گورنمنٹ آپ کے نام سے کھاتا کھلوا رہی ہے، آپ کے نام سے سرکاری دستاویزات بن رہی ہے، آپ کے نام سے گھر میں پیسہ آ رہا ہے، آپ کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن بڑھا رہا ہے۔ نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو احساس تھا، درد تھا کہ بیٹی ہو تو بیٹی کا درد کیسا ہونا چاہیے، ماں ہو تو ماں کا احساس کیسا ہونا چاہیے، ماں اپنے بچوں کے لیے کیا رول ادا کرتی ہے، کیا رویہ اختیار کرتی ہے، یہ احساس اگر کسی ہستی کو تھی تو جناب محمد رسول اللہ کو۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، یہاں آیا تو میں بہت خوش ہوا، یہاں مدرسہ بھی نہیں ہے، یہاں مناد بھی نہیں ہے، لیکن کئی کہ لڑکیوں کے پروگرام کو میں نے سنا، ان کی تقریریں میں نے سنی، الحمدللہ۔ جہاں مدرسے نہ ہو، جہاں بنین نہ ہو، بنات نہ ہو، وہاں کی لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ اچھے انداز سے تقریر کر لیتے ہیں۔ یہاں اگر مدرسہ بن جائے، یہاں اگر بنات بن جائے تو عورت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت عائشہ عورت تھی، مرد نہیں بلکہ عورت تھی، لیکن دور دراز سے لوگ فتویٰ طلب کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو وہ دلیل مان لیا کرتے تھے، ان کی باتوں پر وہ متفق ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، اسلام کا پرچم لہرانے میں عورت کا بھی کردار رہا ہے، آپ بھی محنت و لگن سے کام کیجئے اور قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کیجئے اور پڑھتے رہیے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ رحمان کے بندے ہوئے جو زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں، آئیے جناب محمد الرسول اللہ کا حال دیکھیے۔ ایک انصاری عورت اللہ کے رسول کی گھر میں آئے، اللہ کے رسول کے دربار میں آئے، حضرت عائشہ اس گھر میں موجود تھی۔ جب بستر دکھایا گیا، اللہ کے رسول جس بستر پہ سویا کرتے تھے اس بستر کو دکھایا گیا، جو چٹائی بچھائی ہوئی تھی اس کو دوہرا کر کے بچھا دی گئی تھی۔ انصاری عورت نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو، کہ نبی اکرم ہے جو دونوں جہاں کے نبی اکرم ہے جو دونوں جہاں کے طبیب ہے، رسول ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن ان کے بستر کا یہ حال ہے، ان کی چٹائی کا یہ حال ہے کہ وہ بٹی ہوئی کھجور کے پتے ہیں۔ جب اس پہ اللہ کے رسول لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اس چٹائی کے نشان آپ کی جسم پر پڑ جایا کرتے تھے۔ کتاب والے لکھتے ہیں آپ کا جلد اتنا نرم تھا، اتنا نرم تھا کہ کوئی چیز اگر اس پہ رکھ دیے جاتے تو نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ اس انصاری عورت نے گھر میں جا کر ایک اور چٹائی اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچا دیے۔ آپ آئے، دیکھا کہ چٹائی، آپ نے پوچھا عائشہ یہ چٹائی کس نے دی ہے؟ کہا ایک انصاری عورت نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس چٹائی کو واپس کر دو، اس چٹائی کو واپس کر دو عائشہ، یہ چٹائی مجھے نہیں چاہیے۔ عائشہ میں اگر چاہتا اللہ تعالیٰ سے تو پہاڑ کو بھی میرے لیے سونا بنا دیتا، اور میں جہاں چاہتا سونا میرے ساتھ ہوتا، جہاں چاہتا چاندی میرے ساتھ ہوتا، جہاں جاتا درہم و دینار میرے ساتھ ہوتا، سونے اور چاندی کے درہم ہوتے، لیکن میں نے سوچا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ہے۔ حضرت عمر جب اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اور دیکھا کہ آپ کے جسم میں نشان پڑے ہوئے ہیں، آپ کے جسم میں چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اخراجات بہت کم ہیں، گھروں میں کچھ سامان زیادہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کیوں نہ رو، جس نبی کو تمام نبیوں کا سردار کہا گیا ہو، جس نبی کو سراج منیرا، روشن چمکتا ہوا سراج، سورج کہا گیا ہو، جس نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہو، اس نبی کا یہ حال ہے کہ جس چٹائی پر سوتے ہیں اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں اخراجات بہت کم ہے، اس نبی کا یہ حال ہو تو میں کیوں نہ رو؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عمر جان لو یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں
नरम गरम बिस्तर वाले हैं, ये नियामतें काफिरों के लिए है और ये नियामतें हमारे लिए आखिरत में है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, कैसर और किसरा जो रूम और फारस का बादशाह है, उनके यहाँ नहरें जारी है, उनके यहाँ ताज़ा ताज़ा फल है, उनके यहाँ नरम गरम बिस्तर है, वो आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बादशाह आराम वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और आप इस चटाई पर सो रहे हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उमर, ये नियामत है, आरामदेह वाली जिंदगी काफिरों के लिए है। और दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो मोमिनों के लिए दुनिया तो मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। आए उमर, रोने की जरूरत नहीं है, ये नियामत है जो कैसर और किसरा के पास है, उनके लिए इस दुनिया में हो और हमारे लिए आखिरत में हो। तो मेरे भाइयों, मैं बतला ये रहा था, जिस नबी की ये हालत हो कि जिस चटाई पर बैठे उसका निशान आपके जिस्म पर पड़ जाए, तो अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन में आहिस्ता चलते हैं, उनके पास माल हो या ना हो वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन में इतरा करना चलो। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह सिर्फ हम ही को देता है, नहीं। आप किसी बीमारी में